قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولہان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، مسدود لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، وسین گھر والوں میں لڑائی کرواتا ہے، مرا گانا بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لکیس کا ہے۔ لکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کیا تھا، قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی، جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، جن میں سدوم اور گمورہ کے نام سے 2 علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کے روپ میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں ہم جنس پرستی سکھائی۔ اہل سدوم بدفعل ہو گئے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے، یہاں تک کہ کوئی مسافر بھی اہل سدوم کے شکار سے محفوظ نہ رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور زانی بنتے چلے گئے۔ اہل سدوم نے اس گناہ کو سرعام کر دیا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے دور رہنے اور اللہ سے توبہ کرنے کو کہا، اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا؟ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا جنس پرستی کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب اہل سدوم کسی طور بھی اپنے گناہ سے پیچھے نہ ہٹے تو یہ ابلیس ایک سنہرا موقع دیکھ کر اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرنے لگا۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی لکیس کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لکیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے قوم لوط کی طرف بھیجا اور مزید ہم جنس پرستی کو پھیلانے کا حکم دیا۔ لکیس نے اہل سدوم کی عورتوں کو بھی اس گناہ کی دلدل میں دھسانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لکیس بنت ابلیس نے اہل سدوم کی عورتوں کا دل جیت لیا اور ان سے ہمدردی حاصل کر لی، پھر اس نے تمام عورتوں کو اس فتنے میں شامل کر لیا۔ جب قوم سدوم پوری طرح اس برائی کی دلدل میں دھنس گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو واپس نیکی کی راہ پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان پر مربوط فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور قوم سدوم پر عذاب آنے سے پہلے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ ہجرت کی، تب وہ وہاں سے ہجرت کر کے عراق میں اپنے چچا حضرت ابراہیم کے پاس گئے۔ قوم سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ قرآن میں پوری تفصیل سے مذکور ہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ سے انگاروں کا عذاب بھیجا۔ سدوم اور گمورہ کے ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن
بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ قوم سدوم کا وہ علاقہ جہاں پہ ان پہ عذاب نازل ہوا موجودہ بحر مردار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، نہ ہی کوئی انسان یا جاندار ڈوب سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سدوم پہ عذاب نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے ایک پر پہ پوری قوم سدوم کو اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر نیچے پٹخ دیا، جس سے ان کا پورا علاقہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد قوم سدوم کی بستی پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، جس سے مزید یہ علاقہ زمین میں دھنس گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پانی کی سطح باقی سمندروں کی سطح سے بہت نیچے ہے۔ ناظرین، یہ تھی لقیس بنت ابلیس کی وہ کارگزاری جس کی وجہ سے ابلیس آج بھی فخر کرتا ہے، اور لقیس بنت ابلیس نے آج بھی اپنا یہ شیطانی کام جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی ممالک میں شروع ہونے والے LGBTQ نامی تحریک میں ہم جنس پرستگی کو ترغیب دی جاتی ہے۔ سدوم اور گمارہ کے بعد ہم جنس پرستگی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کو سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی بحث کا موضوع بنے، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ آج اس جرم کے حامی اس بدفعلی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔